بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ سورہ القیامہ جو مکی سورہ برکہ ہے، اس کی اب تک 15 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 16 سے 19 تک ہم پڑھیں، 4 آیات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ پیچھے بات ہو رہی تھی قیامت کے دن کی، کہ جب مجرم کو، باغی کو، سرکش کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کو اس کے تمام وہ اعمال دکھائے جائیں گے، ان کے بارے میں خبر دی جائے گی جو یہ کرتا رہا، آگے بھیجے پیچھے چھوڑ کے آیا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر انسان بہت زیادہ بہانے بھی پیش کرے گا، عذر بھی پیش کرے گا، لیکن یہ سب فضول باتیں ہوگی۔ اب ایک دم موضوع جو ہے وہ ایک اور طرف چلا گیا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شروع میں جب قرآن کا نزول یا وحی کا آغاز ہوا تو جبریل علیہ السلام چونکہ وہ وحی جو اللہ ان کو دے کے بھیجتا تھا وہ آپ کے سامنے پڑھتے تھے۔ تو جب جبریل علیہ السلام ان آیات کی یا اس سورہ مبارکہ کی جو وہ لے کے آتے تھے، تلاوت کرتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تاکہ یہ مجھے آیات یا یہ سورہ مبارکہ یاد ہو جائے۔ تو آپ کے لیے یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، جب ساتھ ساتھ کوئی بول رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ یاد ہو جائے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شروع میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کیا۔ وہ جو منع والی آیات ہے وہ ہی آیات، یعنی اس کا تعلق قیامت کے ساتھ نہیں ہے، بات تو قیامت کی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ جیسے ایک استاد پڑھا رہا ہو اور درمیان میں کوئی شاگرد ایسا عمل کرے جو مناسب نہ ہو تو استاد اس کو روک دے اور ایک طرف پہ ریکارڈنگ چل رہی ہو تو ہوگا کیا کہ وہ ریکارڈنگ کے اندر وہ بات بھی آ جائے گی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو بہرحال درمیان میں یعنی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے تک یوں سمجھ لیں کہ 15 نمبر آیت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ سورہ مبارکہ اور دیگر سورتیں جیسا کہ سورہ غالباً النحل کی آیت نمبر 114 بھی ہے، تو ان آیات یا ان صورتوں سے قبل آپ ساتھ ساتھ پڑھا کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے آئندہ ساتھ نہیں پڑھنا۔ تو یہ درمیان میں کلام جو ہے اس موضوع کے حوالے سے آیا ہے، آگے پھر قیامت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا آیت نمبر 20 سے۔ فرمایا لا تحرک، حرک یحرک کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، کیا کرنا؟ حرکت اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ حرکت نہ دیں، لا نفی کے لیے آ گیا، آپ حرکت نہ دیں بے ہی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ،
لسانک اپنی زبان کو، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور کاف آپ کی، تو نسبت کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل تاکہ آپ جلدی کریں بھی اس کے ساتھ، تاکہ آپ اسے جلدی حاصل کر لیں۔ یعنی ساتھ ساتھ پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ جو آیات حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ فوراً مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ اس کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، تاکہ آپ اسے جلدی حاصل کر لیں، تاکہ آپ اسے جلدی حاصل کر لیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ایک خوشخبری بھی سنا دی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان بلا شبہ، یا بے شک، علینا ہم پر، یعنی ہمارے ذمہ، جمعہ اس کو جمع کرنا، اس کو جمع کرنا، وقرآن اور اس کو پڑھانا، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر میں، آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا، جمع کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ کے سینہ میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، تو پھر اس کو پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر جبریل علیہ السلام وہی دے کر جائیں گے، یا کوئی آیات آپ کو سنا کے جائیں گے اور آپ دوسرے لوگوں کو جب بتانے لگے تو آپ بھول چکے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ کیوں پڑھتے تھے؟ اسی وجہ سے کہ کہیں قرآن کی کوئی آیت مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، تو ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ بلا شبہ اس کا پڑھنا، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو پہلا تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے میں اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، اور پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا، یہ اللہ نے کہا میرے ذمہ۔ لیکن اس کا مطلق اگر ہم معنی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ پہلا بھی ہے بالاولا، لیکن عام اس کا معنی لیں تو یہ مطلب ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور وہ قرآن کی حفاظت کے جو بھی ٹولز اور طریقے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے۔ جیسے آپ حفاظت قرآن کا موضوع یا اس کا ٹاپک پڑھتے ہیں، اسلامیات کی کتب میں بھی حفاظت قرآن کے اوپر ایک باقاعدہ موضوع ہوتا ہے، تو اس میں مختلف اس کے ذرائع لکھے ہوتے ہیں، مختلف ٹولز لکھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جیسے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سب سے بڑی حفاظت قرآن کی یہ ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر حفظ کے ذریعے یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے، پھر قرات کے ذریعے یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے، پھر عمل کے ذریعے یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے، پھر کتابت کے ذریعے، یعنی نبی اسلام کے دور میں ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا، تو یہ بھی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ آج کل جو پرنٹ کا ایک انداز آ گیا جیسے ہمارے سامنے، تو یہ پرنٹ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کی تعلیم کیا ہے؟ یہ بھی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ جب قرآن کی تعلیم انسان کے پاس ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، اور اس کو عمل میں لے کے آتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیت عمل میں آ جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو گویا قرآن کے حفاظت کے مختلف ذرائع ہیں، تو یہ سارے ذرائع اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
یعنی قرآن کی حفاظت پلس نبی اسلام کی سنت اور حدیث کی حفاظت، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنا، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر نبی اسلام پڑھاتے تھے، جب آپ کی پاس وہی آتی، جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ صحابہ کرام کو اور خاص کر کاتبان وحی کو، جو وحی لکھنے والے تھے، ان کو بلاتے اور ان کے سامنے بالکل وہی انداز میں وہ آیات پڑھ کے سناتے اور کاتبان وحی جو ہے ان آیات کو لکھ دیتے، جیسا کہ سنن ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کی سورہ مبارکہ یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں اس آیت کو یا اس سورہ مبارکہ کو فلاں سورت سے پہلے یا بعد میں یا فلاں جگہ پہ لکھ دو، تو ہم اس کو لکھ دیتے۔ تو یہ حفاظت کا سارا ذمہ اللہ نے دیا ہے، بندوبست وہ انسانوں سے کرواتا ہے، اسباب ظاہری انسانوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی حفاظت کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب فاکرنا تو اذا جب قرأنا ہم پڑھ چکے ہوں وہ اس کو، یعنی اللہ نے اپنی طرف، حالانکہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تو آ کے پڑھ دی، لیکن اللہ کہتا ہم، چونکہ جبریل علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو جب ہم اسے پڑھ چکے ہوں، یعنی آپ نے خاموشی سے سننا ہے، آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی، بس آپ نے دھیان دینا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ چکے ہوں، مطلب ہے کہ جو آیات 5 ہے 7 ہے، یعنی ہر وحی میں کبھی آیات نازل ہوتی، کبھی پوری سورہ مبارکہ نازل ہوتی، تو جتنی آیات یا پوری سورہ مبارکہ آپ پر نازل ہوگی، آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، جب وہ پڑھنے کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فتابع، تو آپ نے پیروی کرنی ہے قرآن، اس پڑھنے کی، اس پڑھنے کی کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ مطلب ہے جب ہم، یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے مکمل وہ آیات وہ سورہ مبارکہ پڑھ چکے ہیں، پھر آپ نے اس قرآن کو پڑھنے کی پیروی کرنی ہے، یعنی جو وہ آیات پڑھ گئے ہیں آپ کے سامنے، وہ آیات آپ نے پھر پڑھنی ہے، پہلے آپ کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھی۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکے ہوں، یا تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، اتباع کریں، یعنی بعد میں آپ اس کو پڑھیں۔ پھر بڑی ایک اہم بات اللہ رب العزت نے بھی ساتھ بیان کر دی، ثم پھر اننا بلا شبہ علینا ہمارے ذمہ بیان اس کو واضح کرنا، اس کو بیان کرنا، پھر بلا شبہ اس کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، کیا ہمارے ذمہ ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، گویا کہ قرآن کی صرف تلاوت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں، بلکہ قرآن کی آیات کی وضاحت، قرآن کی آیات کی تفسیر، ان کا صحیح معنی اور مفہوم، یہ سب کچھ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، وضاحت بیان کی ہے، وہ بھی من جانب اللہ ہے، اپنے پاس سے، اور وہ ساری کی ساری وضاحت کیا ہے؟ وہ صحیح احادیث ہے، وہ ساری کی ساری وضاحت کیا ہے؟ وہ صحیح احادیث ہے۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام جن کی زبان کے درک کرنے کو سمجھنے والے تھے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر وہ پھنس جاتے نہیں سمجھ آتی، جیسے سورہ الانعام آیت نمبر 82 نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔
اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی کون بندہ ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا، کون سا بندہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری میں کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا، صحابہ پریشان تھے کہ پھر تو کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم تو ہدایت پر نہیں، کیونکہ ظلم تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ یہاں پر جو ظلم کا لفظ تھا اس کو عام معنوں میں لے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا آپ نے حضرت لقمان کی وہ وصیت یا وہ نصیحت جو میں اپنے بیٹے کو کی تھی وہ نہیں، وہ کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شرک کرے گا وہ ہے، یعنی صحابہ کرام کو سمجھ لیا۔ اسی طرح سحری کا معاملہ اور کئی ایسے واقعات، نماز کو لے لیں، نماز کے پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، قیام کی بات آئی، سجدے کیا ہے، رکوع کیا ہے۔ جو رکوع ہم کرتے ہیں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کیا پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ پورے قرآن نہیں ذکر۔ تو یہ کس نے بتایا کہ آپ نے رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے، اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے، آپ نے سجدے میں اتنے آزاد زمین میں لگانے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حج کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ورنہ تو قرآن میں سعی کا ذکر ہے، طواف کا ذکر ہے، یا یہ کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کچھ مخصوص دنوں کے بس کی ہے، کیسے کرو، کہاں جانا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کون سی نماز کہاں پڑھنی ہے، کہاں قیام کرنا ہے، یہ سارا کس نے بتایا؟ یہ پیارے پیغمبر اسلام نے بتایا۔ اور قرآن کی ایک آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 44 کو بھی ذکر، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کیا کریں، اس کی وضاحت کریں، کھول کر بیان کریں، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، ممکن ہے تاکہ وہ تفکر کریں، تدبر کریں اور فکر کریں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ وہی ہے جو قرآن کی علاوہ ہے، جیسا کہ سورہ نبی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ قرآن کی وضاحت ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے، وہ قرآن کا صحیح مفہوم ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے بتایا ہے۔ تو یہ بات اللہ فرمانے ثم ان علینا بیانا، پھر بلا شبہ اس کو واضح کرنا، اس کو واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جمع اور محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کا صحیح مفہوم یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام کے لیے تو یہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کرتے، اللہ وہی کرتے، اللہ ان کو گائیڈ کرتے، وہ آگے بتاتے۔ تو ایک چار آیات میں قرآن کی عظمت بھی بیان ہو گئی اور ایک اصول بھی بیان ہو گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں کفار کے اس عمل کا بھی ذکر کیا کہ وہ جب قرآن کو سنتے تھے تو خود بھی شور کرتے اور لوگوں کو بھی کہتے کہ تم نے اس قرآن کو سننا نہیں ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن وَأَلْغَوْا فِيهِ، قرآن کو سننا بھی نہیں اور اس میں شور و شرابہ بھی کرنا ہے تاکہ تم غالب ہو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خوب کان لگا کے خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب و سنت سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما
الا باللہ۔